کی 3 طلاقوں کے حوالے سے، تو میرے پاس بھی کئی ایسے سوال آئے ہیں۔ تو اب پھر ان سوالوں کے بعد جو بھائی سوال کرتے ہیں پھر ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا مسلک کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے۔ پہلی بات میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے نا، فلاں مسلک، فلاں مذہب، فلاں جماعت، فلاں گروہ، اللہ کا دیا ہوا قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ان فرقوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ یاد رکھیے کوئی فرقہ بھی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں نے عمل کیا اور میرے صحابہ نے عمل کیا، یہ لوگ ہیں جنتی، یعنی کہ یہ راہ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اب ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے جی میرا فرقہ، تو بھائیوں بات بڑی بالکل سادہ سی بات ہے۔ یہ جو فرقے ہیں، یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مختلف فقہیں بنی ہوئی ہیں، ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ میری بات تھوڑی سی تلخ ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ فرقے ہمارے گھروں کو آباد نہیں ہونے دیں گے، یہ گھروں کو برباد کریں گے، اور اسلام ہمارے گھروں کو جوڑتا ہے، اسلام ہمارے گھروں کو جوڑتا ہے۔ اصل میں عموماً یہ بات پوچھتے ہیں بھائی کہ جی آپ نے فتویٰ تو لے کے دے دیا، لیکن آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ بھائی اسلام قرآن حدیث کا نام ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں آخری حج کیا تھا، اس میں آپ نے یہ خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں۔ ہاں جی، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی تمہیں گمراہی کی طرف نہیں، بلکہ یہ 2 چیزیں تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر آئیں گی۔ اور وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے قرآن کی مزید وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ جس چیز کی وضاحت ہمیں قرآن مجید کے اندر مکمل نہ ملتی ہو، اس کی وضاحت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کا ایک ایک حکم، آپ کا ایک ایک فرمان، وہ دین اسلام کی عین عکاسی ہے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے لیے ناکافی سمجھتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نامکمل ہیں اور اس کو بعد میں آئمہ نے یا علماء نے یا مفتیان نے اس کو پورا کیا، تو کس قدر افسوس کی بات ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو پھر مسلمان کہلواتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر امام، ہر محدث، ہر اللہ کے ولی کی عزت، احترام یہ دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہے۔ اس کے بغیر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی صحیح کامل نہیں ہیں، کہ اگر ہم ان اولیاء کی، بزرگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اگر ہم کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے۔ ان کا ادب، احترام یہ اپنے دل میں، دماغ میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لیکن بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی جائے گی۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، اب میرا باپ ہے، ہاں جی، میرا دادا ہے، اب میں ان کی قدر، ان کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہوں، لیکن اگر ایک فیصلہ عدالت کرتی ہے تو پھر وہاں پہ مجھے کس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، چونکہ یہ ایک رول ہے دنیا کا۔ تو اسی طریقے سے اگر میرا باپ، میرا امام، میرا محدث، میرا بڑا بزرگ کوئی بات کہتا ہے تو میں اس کا ادب کروں گا، اس کا احترام کروں گا، لیکن پھر دیکھنا میں نے یہ ہے کہ کیا اس میرے بزرگ، اس میرے امام، اس میرے مفتی کی بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے موافقت کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میرے امام، میرے محدث، میرے فقیہ، میرے عالم، میرے مفتی کی بات پیارے پیغمبر کی بات سے موافقت کرتی ہے تو پھر یہ اس کی بات ہی نہیں ہے، پھر تو پیارے پیغمبر کی بات ہے۔
تو پھر تو میں نے پیارے پیغمبر کی بات مان لی۔ تو اگر ان کی بات اور پیارے آقا علیہ السلام کی بات میں اختلاف ہے، دونوں کے اندر تضاد ہے، تو پھر بھائیو ادب و احترام اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن ترجیح اور بلکہ مجھ پہ لازم اور فرض ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کو مانوں گا، اور اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ آج جو فرقے بنے ہیں اس کی یہی تو وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے تم میرے امام کی مانو، دوسرا کہتا ہے میرے امام کی مانو، تیسرا کہتا ہے میرے مولوی کی مان لو، چوتھا کہتا ہے میرے مولوی کی مان لو۔ تو بھئی یہ سارے مولویوں کو چھوڑ کے ہم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے؟ تو اس لیے ہمیں پیارے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ ہمیں اگر اپنے گھر بسانے ہیں، اگر ہم نے اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے، تو ان فرقوں سے نکل کر اللہ کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میرے بزرگوں سے، میرے دوستوں سے، کہ اسلام جو ہے وہ گھروں کو جوڑتا ہے، گھروں کو توڑتا نہیں ہے۔ اور فرقے جو ہیں یہ ہمارے جو اس وقت موجودہ مروجہ، یہ گھروں کو توڑتے ہیں، یہ جوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ کیا تھا کہ جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں، لمبی چوڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کچھ بتایا گیا ہے، میں نے کچھ بھائیوں کو فتوے لے کے دیے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ سلسلے تھے طلاق والے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی دفعہ وہ 3 دفعہ کہتا تھا تجھ کو میں نے طلاق 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 دی، تو وہ ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی، وہ 3 نہیں کی جاتی تھی، ایک ہی طلاق اس کو شمار کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں جی، اور باقاعدہ بلکہ اس پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ ایک یہ دیکھیں باب باندھا ہے کہ 3 طلاقوں کا، ہاں جی یہ باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ہے 3 طلاقوں کا بیان۔ اچھا، اب اس کے اوپر آگے چل کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں بھائیو، ہاں جی اگر کوئی کہتا ہے تو یہ حدیث کی بات ہے۔ حدیث نمبر ہے 3673، یعنی کہ 3673 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اچھا، تو اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی، یعنی کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ فی سنتین، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بھی شروع 2 سال تک یہی طریقہ رہا۔ تو پھر آگے فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کر دی ہے، یعنی اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو کیوں نہ میں ان تینوں کو ایک ہی طلاق شمار کر دوں، یعنی کہ تینوں کو جس نے 3 دفعہ کہہ دو اس کو میں تینوں شمار کر کے کہہ دوں چلو بھائی ٹھیک ہے فارغ ہو گیا۔ تو اچھا، اب بات یہاں پہ یہ لوگ اس بات کو ذرا سمجھیں غور کے ساتھ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 طلاقوں کو پھر 3 نافذ کیوں کیا؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ قد استعجلوا، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے، یعنی کہ جو ان کو اسلام نے شریعت نے فائدہ دیا تھا نا، انہوں نے اس فائدے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کہا نا آج کے بعد بھی تجھ کو میں 3 طلاقیں دے دی، تو عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ آج کے بعد میں نے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے بس 3 ہو گئی ہیں، تم جاؤ اپنے گھر میں اور جیے جائے اپنے گھر میں۔ یہ تم نے کوئی اس کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے اس کو کوئی تماشا بنا رکھا ہے کہ یہ کوئی اتنا یعنی کہ گڈے کا جس کو ہم کہتے ہیں یہ کھیل ہے کہ جب چاہا دل یہ کام کر دیا۔ یعنی یہ تو ایک وارننگ ہے،
ہاں جی، اپنا نظام سیدھا کرنے کے لیے. تو بھائیو یہ انہوں نے اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا ہے. اب میں نے آپ کو وہ مثالیں دی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ ہمارے لیے جو شریعت ہے وہ پیارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی بات ہے، بالکل چھوٹی سادہ سی بات ہے، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چھوڑیے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کو ذرا آپ ایک سائڈ پہ کر کے اتنی سی بات اس حدیث میں سے دیکھیے، پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا یا 3. تو جواب ملے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک اطلاق شمار کیا جاتا تھا. جیسا کہ دوسری حدیث بھی موجود ہے، یعنی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور سنن ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر سنن ابو داود کے اندر 2006 ہے، 2007 ہے، 2008 ہے نا، یعنی 2200 یعنی 2206 2207 2208 یہ سنن ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے. اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے دوسری سند کے ساتھ کہ سیدنا رکانہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہوگی کہ میں نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تیرا کیا پروگرام ہے، تو کیا چاہتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کا ارادہ کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو بس ایک، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے ڈراوے کے لیے کیا تھا. اس نے کہا جی میں تو ایک چاہتا تھا، اور ایک میں آتا جی اس نے کہا جی بس شرمندہ ہوں اب اس بات پر، تو اب میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو کیا، اس نے کہا جی میں تو اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تو اپنی عورت کو اپنے گھر میں لے آ، رجوع کر لے، یعنی کہ صلح کر لے، اپنا گھر آباد کر لے. اب دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا بھی او تو نے تو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اب تو تیرا گھر ختم ہو گیا، اب تو تیرا معاملہ ختم ہو گیا، لہذا اب وہ تیری بیوی نہیں، تو اس کا شوہر نہیں، تو لہذا چلو جی آج کے بعد ختم. آپ نے یہ کہا. کیوں لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں؟ اللہ ان علماء کو ہدایت دے، ہمارے بھائیوں کو، کہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکانہ صلح کر لو، رجوع کر لو، اپنے گھر کو آباد کر لو. انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا. کتنا واضح اس کے اندر موقف بیان کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر کے زمانے میں صحیح مسلم کی حدیث میں، باقی احادیث کی کتابوں میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. پھر عملی نمونہ پیارے پیغمبر کی زندگی میں پیش ہوا، آپ نے اس پر بھی پھر یہی فتویٰ دیا کہ یہ 3 نہیں بلکہ 1 طلاق ہوئی ہے، یعنی اس کو تو رجوع کر لے. تو پھر آج ہمارے علماء ہمیں کیوں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں جی تمہاری 3 ہو گئی ہیں تو لہٰذا اب یہ وہ ختم ہو گیا. یہ صرف فرقہ پرستی ہے، اللہ کی قسم یہ صرف فرقہ پرستی ہے. کہ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ کہیں گے ہاں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے فرقے میں یہ ہے. پھر پہلے پوچھتے ہیں جی آپ کا فرقہ ہے کون سا، آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کس فرقے کا فتویٰ دیں گے. لے لو فرقوں سے فتوے، لے لو اپنے مذاہب سے فتوے، پھر گھر برباد کر کے بیٹھ لو. یہ تو بس کھیل ہو گیا، تماشا ہو گیا کہ آج شادی کراؤ، کل کسی کا طلاق چلو جی وہ پھر طلاق ہوگی، بس ختم ہوگی. وہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے بھائی. گھروں کو آباد رہنے دیں اللہ کے لیے، گھروں کو نہ خراب کریں. گھروں کو توڑنے پر شیطان راضی ہوتا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں اللہ معاف کرے. ایسے ایک چھوٹی سی بات ہے، اب اگر میری یہ گفتگو سن کے کوئی اپنے گھر کو آباد کر لے گا، ہاں جی
بقول ان فرقہ پرست لوگوں کے کہ جی یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، اگر میری بات سن کے اگر کوئی ان کے بقول یہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ کسے ملے گا؟ ان کو یا مجھے؟ کیونکہ بتایا تو میں نے ہے نا۔ اب میرے کہنے پر اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو یوں آباد کر لیتا ہے تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ اب میری یہ بات سن کے کتنے لوگ اپنے گھروں کو آباد کریں گے، یعنی اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے اور پھر وہ گناہ کریں، زنا کریں اور ان کا وبال میں اپنے سر پہ لے لوں۔ میں کیا اللہ نے مجھے عقل نہیں دی؟ میں اپنی قبر خراب کروں، میں اپنی آخرت خراب کروں؟ اور نہیں بھائی، اللہ کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ دین اسلام اتنا سخت نہیں ہے، بالکل نیچر۔ اچھا ایک بات ہے، جب نکاح پڑھاتے ہیں مولوی حضرات، یہی مولوی حضرات جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے، پھر کہتے ہیں قبول ہے، پھر کہتے ہیں قبول ہے، 3 دفعہ کہلوا۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو 1 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مروجہ ہے نا کہ نظام بنا ہوا نا، 3 دفعہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ تو کیا 3 نکاح پڑھاتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ ایک ہی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہے نا، جب اس کا تکرار کیا جائے نا تو اس کی پختگی ہوتی ہے، نہ کہ وہ عملاً دوسری یا تیسری مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے مجھے کہا جی پانی پی لیا، میں نے کہا جی پی لیا، جی پی لیا، کیا مطلب اس کا؟ 2 دفعہ میں نے پانی پیا؟ 1 دفعہ پیا ہے نا۔ آپ نے کہا جی کھانا کھا لیا، جی کھا لیا، جی کھا لیا، 2 دفعہ کھایا؟ 1 دفعہ ہی کھایا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے تجھ کو میں نے طلاق طلاق طلاق، تو وہ 3 نہیں ہوگی، وہ 1 ہی شمار ہوگی۔ اس لیے گھروں کو آباد رہنے دیجئے، گھروں کو جوڑیے، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیے، تو ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوگی، 3 طلاقیں نہیں ہوگی۔ اور یہی ہے فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کسی فرقے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا فتویٰ نہیں ہے کہ جی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبند ہے، کون سا ہے۔ یہ کسی کا بھی فرقہ نہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2206، 2207، 2208 کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا رکانا جا اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے فرقوں کی بھیٹ نہ چڑھیے، اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے گھروں کو آباد رکھیے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوگی، بلکہ آج کل تو پاکستان کی شرعی عدالت بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے، اور دنیا کی دیگر، انڈیا کے اندر بھی اور دیگر بھی کئی عدالتیں اس مسئلے کو آج برداشت قبول کر چکی ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں شمار ہوں گی، بلکہ وہ ایک ہی طلاق